میں سنی کتاب سے ایک حوالہ پڑھنے لگا، اہل سنت بھائیوں کی کتاب لکھا، رسالت امام کی ظاہری عمر ابھی 5 سال تھی، ظاہری عمر۔ مکے میں بابا جی قحط پڑ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا۔ فیصلہ سردار کرتے تھے، مکے کے قبیلوں کے سرداروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا مکے کو بچانے کے لیے ایسے کریں، ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور مکے کے باہر صحرا میں اپنے اپنے بتوں کو رکھتے، ہر قبیلہ اپنے بت کے آگے بیٹھ کے اس کی پوجا کرے، کسی نہ کسی بت کی وجہ سے بارش نازل ہو جائے گی۔ جب یہ فیصلہ مکہ میں ہو گیا تو ایک سردار نے اٹھ کے کہا ہم تو سارے آ جائیں گے، ہاشمی کسے لائیں گے؟ مرحبا 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 مرحبا، کیونکہ مکہ کا کوئی اجتماع ہی نہیں ہوتا تھا جس میں ہاشمی نہیں ہوتے تھے، کیونکہ باقی سارے کمی تھے، یہ اکیلے سردار تھے۔ 40 میں سے 3 سردار اٹھے، انہوں نے کہا ہم جاتے ہیں ابو طالب کے گھر۔ انہیں جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے نبی اور علی کے مشترکہ باپ حضرت ابو طالب باہر آئے۔ انہوں نے آ کے کہا اے ابو طالب، مکہ میں قحط ہے، کل ہم نے اجتماعی پوجا کا بندوبست کیا ہے، اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو تو بھی لے کے آ، کیونکہ آج تک ہاشم نے نہیں بتایا کس کی پوجا کرتے ہیں، عبد المطلب نے نہیں بتایا یہ کس کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا کل انتظار کرنا، ہم بھی آئیں گے۔ بابا جی مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ اب دیکھیں ابو طالب کسے لے کے آئے گا۔ ابو طالب کا تو کوئی خدا نہیں تھا، اس کا بت کون سا ہوگا؟ یہ حضرت ابو طالب کے گھر کی طرف دیکھ رہے تھے، مکہ میں بت گھروں سے باہر آ چکے تھے، ذہن میں نقشہ رکھنا، بت گھروں سے آ گئے، ایک ایک قبیلہ اپنے اپنے خدا کے سامنے بیٹھا ہے، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے رسول کے گھر کی طرف دیکھ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا، کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار میں آیا، لوگوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے منظر دیکھا کہ ابو طالب کے ہاتھوں میں کون سا بت ہے۔ ابو طالب کے ہاتھوں میں تو کوئی خدا نہیں تھا، لیکن سنی کتاب شیعہ کتاب متفق علیہ لکھا کہ اب حضرت ابو طالب کے کاندھے میں 5 سال کا پیغمبر بیٹھا ہوا تھا، اپنے 5 سال کے مصطفیٰ کو کاندھے میں بٹھا کے مکہ کی گلیوں سے ٹہلتے ہوئے ابو طالب جا رہے تھے، اور مکے کے سرداروں کے قریب سے گزر کے کتابیں کہتی آج مکے کی اتنی اونچی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی ماؤں کی گود میں لیٹے ہوئے کافروں کے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ آج ہر مرد و سر ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ابو طالب جب مکے کی چوٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے، عرب کے کافروں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تھا اپنا خدا لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے، ابو طالب تو بتا کیا تو بھتیجے کی پوجا کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا ان خداؤں کو کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگے بارش کے لیے۔ حضرت ابو طالب نے ہمارے نبی کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما، آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر۔ ادھر مکے میں بدلی آئی، آسمان سے بارش ہونی شروع ہوئی، نبی کے چہرے میں مسکراہٹ آئی، آواز پروردگار ابن محمد یہ قرضہ یاد رکھنا، آج ابو طالب نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے تیری نبوت کا اعلان کیا ہے، کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان۔ بسم اللہ۔ لے بات تمام ہو گئی، ذکر جس کے لیے آئے تھے چہرے پہ خوشی آ گئی، مسکرا پڑے، بس یہی ذکر میلاد ہے۔ گزارش صرف اتنی کروں گا، عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو۔ صحابہ کی عزت ہے تو ذاتی نہیں، نبی کی وجہ سے۔ اہل بیت کا احترام ہے تو نبی کی وجہ سے، نبی کے صحابی، نبی کے اہل بیت، مرکز نبی ہے۔
مقصد نبی ہے. فرق صرف اتنا ہے جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں, جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. یا جملہ آسان کر دیتا ہوں, جو نبی کو اٹھائیں انہیں صحابی کہتے ہیں, جنہیں نبی اٹھائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اور ویسے بھی صحابہ میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے, وہ نبی کے صحابی ہیں, یہ نبی سے اہل بیت ہے. صحابہ کے پاس کے والا رشتہ ہے, اہل بیت کے پاس سے والا رشتہ ہے. نبی کے صحابی, نبی کے رشتہ دار, نبی کی بیویاں, نبی کی زوجہ, اہل بیت میں کے والا سلسلہ ہی کوئی نہیں. الفاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ مجھ سے, یا علی انت منی, اے علی تو مجھ سے, حسین منی, حسین مجھ سے, حسن منی, حسن مجھ سے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا, سے والوں پہ ہوتا. آج ربیع الاول کی اس 12 کو یہ عہد, یہ تجدید عہد کیا جائے کہ ہم نبی سے محبت کریں, ہم نبی سے پیار کریں. دین میں اللہ نے صرف نبی کی اطاعت کو واجب کیا. یہ آخری جملے بالکل میرے بھائی, انہیں بھی جلدی ہے, سلام بھی ہو گیا, آپ کے چہروں کی زیارت بھی ہو گئی. کبھی بھی زندگی میں یہ نہ سوچنا کہ دین میں کسی کی ذاتی مرضی چلتی ہے. اللہ نے کہا قرآن میں نماز پڑھو, یہ نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے. میرے اللہ کیسے پڑھے, فرمایا جیسے میرا نبی پڑھتا. روزے کا حکم ہے, کب کھولیں, جب نبی کھولتے تھے. خدا نے ہمیں پوری ہماری زندگی کو نبی کا محتاج کیا, اس لیے کہ دین سے یہ نبی نہ نکال سکے. بندوں نے نبی کی زندگی میں ایک کوشش کی تھی, راتوں رات مدینے کے باہر ایک مسجد بنائی تھی, جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. یہ واحد مسجد تھی جو ایک رات میں بنی تھی, اور وہاں لوگوں نے مسجد اس لیے بنائی تھی کہ وہاں نبی کے پیچھے غلاموں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. ہم اپنی امیروں کی علیحدہ مسجد بنائیں گے جہاں ہم اللہ کو ڈائریکٹ راضی کریں گے, ہمیں نبی کے وسیلے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ نبی کو درمیان سے نکال کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری رات اس مسجد میں اللہ اللہ تسبیحاں, سجدے, ذکر, قعود, قنوت سب کچھ بجا لاتے رہے. صبح کو جبریل نے آ کے اپنے پر نبی کے قدموں سے مس کر کے کہا اللہ بعد درود و سلام کہتا ہے, اپنے صحابہ کو ساتھ لے, اس مسجد کو گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی, گرا بھی جلا بھی. نبی نے کہا جبریل اللہ سے کہے مجھے نہیں مانتے, تجھے تو مانتے ہیں. جبریل نے کہا خدا کہتا ہے میں لعنت کرتا ہوں اس عبادت پہ جس میں میں ہوں اور تو نہ ہو.